وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں ملکی معیشت درست سمت میں ہے. چینی قیادت نے بھی پاکستانی معیشت پر اعتماد کا اظہار کیا. افغانستان کے معاملے پر چین اور پاکستان میں مکمل ہم آہنگی پائی جاتی ہے. وزیر اعظم عمران خان کی سابق سفیروں اور صحافیوں سے گفتگو. افغانستان میں انسانی بحران روکنے کے لیے سب متفق ہیں. صرف امریکہ کی رائے مختلف ہے. افغانستان میں حالات خراب ہوئے تو امریکہ کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. وزیر اعظم نے کہا کہ صدر پیوٹن نے یقین دلایا ہے کہ روس میں کوئی اسلاموفوبیا نہیں. میرے دورہ روس پر مسجد میں ایک پروگرام رکھا گیا ہے. ملک میں اشیاء کی قیمتیں یکساں ہونی چاہیے مگر سندھ اور پنجاب میں الگ الگ قیمت پر گندم بک رہی ہے. وزیر اعظم عمران خان 23 فروری کو 3 روزہ دورے پر روس جائیں گے. پاک روس اسٹریم گیس پائپ لائن معاہدے پر دستخط متوقع. پاکستانی زرعی اجناس کی روس برآمد. کسٹم امور اور دو طرفہ معاونت بھی ایجنڈے میں شامل. پاک روس بین الاقوامی روڈ ٹرانسپورٹ معاہدے پر بھی دستخطوں کا امکان. مواصلات اور آئی ٹی کے شعبے میں بھی ادارہ جاتی تعاون بڑھانے پر بات چیت ہوگی. بین الجامعہ تعاون، طلبہ تبادلہ، تعلیمی پروگرامز، تحقیقی منصوبے شروع کرنے سے متعلق بھی فیصلہ کیا جائے گا. وزیر اعظم روسی کاروباری طبقے کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت دیں گے. روس میں مقیم پاکستانی کمیونٹی اور کاروباری شخصیات سے بھی ملیں گے. اپوزیشن کی طرف سے تحریک عدم اعتماد کی دھمکی. فواد چودھری ملاقات کے لیے اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کے پاس پہنچ گئے. قومی اسمبلی کے آئندہ اجلاس کے حوالے سے اہم امور پر بات چیت. اسپیکر سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تمام اتحادی جماعتیں حکومت کے ساتھ ہیں. اپوزیشن تحریک عدم اعتماد میں کبھی کامیاب نہیں ہوگی. تحریک عدم اعتماد کا آئینی طریقے سے جواب دیں گے. فواد چودھری کا کہنا تھا پی ڈی ایم کی اپنی صفوں کے اندر یکسوئی نہیں. ماضی کے حلیفوں کی 14 سال بعد دوبارہ ملاقات. لیگی دھڑوں کے دو اہم رہنماؤں کے درمیان اختلافات دور کرنے کی راہیں ہموار ہو گئیں. مسلم لیگ نواز اور مسلم لیگ قاف کے سربراہان کے درمیان اہم ملاقات. شہباز شریف چودھری شجاعت حسین کی عیادت کے لیے جائیں گے. ملک کی سیاسی صورتحال اور وزیر اعظم کے خلاف ممکنہ تحریک عدم اعتماد لانے پر بات چیت ہوگی. آصف علی زرداری اور مولانا فضل الرحمان پہلے ہی چودھری برادران سے ملاقات کر چکے ہیں. خیبر پختونخوا کے 13 اضلاع میں بلدیاتی انتخابات کے لیے ری پولنگ جاری. پشاور، چارسدہ، نوشہرہ، خیبر، محمد، مردان اور باجوڑ میں 500 سے زائد پولنگ سٹیشن قائم. الیکشن میں 7 لاکھ سے زائد ووٹر حق رائے نہیں استعمال کریں گے. ڈیرہ اسماعیل خان میں میئر کے نشست کا انتخاب مرکز نگاہ. عمر امین گنڈاپور، فیصل کریم کنڈی اور کفیل نظامی میں کڑا مقابلہ. کسی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے سیکورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے. ری پولنگ میئر سٹی، تحصیل چیئرمین، نیبرہڈ اور ولیج کونسل کی نشستوں پر جاری. انتخابات کے پہلے مرحلے میں پولنگ سٹیشنز پر توڑ پھوڑ، ہنگامہ آرائی. امیدواروں کی وفات کے باعث پولنگ روک دی گئی تھی. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا بلوچستان کے ضلع پنجگور کا دورہ. پنجگور حملہ پسپا کرنے والے فوجی جوانوں کے ساتھ دن گزارا. کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی نے استقبال کیا. مقامی کمانڈر کی جانب سے سیکیورٹی صورتحال پر تفصیلی بریفنگ دی گئی. آئی ایس پی آر کے مطابق سپہ سالار نے پنجگور کے قبائلی عمائدین سے بھی ملاقات کی. مادر وطن کا دفاع کرنے والے شہداء کو خراج تحسین پیش کیا. دہشت گردی کے خلاف جنگ میں عمائدین کے کردار کو سراہا. مقامی عمائدین کو علاقے کی خوشحالی ترقی کے لیے فوج کے ہر ممکن تعاون کا یقین دلایا. آرمی چیف کا کہنا تھا دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے درمیان رابطوں کو توڑنا ناگزیر ہے.
मिनी बजट की मंजूरी के आफ्टर शॉक्स थम न सके, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफे का इम्कान। पेट्रोल 13 और डीजल 18 रुपए लीटर महंगा होने का खदशा। ओगरा जराये के मुताबिक 1 फरवरी से आलमी मंडी में पेट्रोल 6.5 रुपए और डीजल 5 रुपए लीटर महंगा हुआ। कोयटा कराची कौमी शाहराह पर कार और ट्रक में तसादुम, 4 खवातीन समेत 6 अफराद जाँ बहक, 1 खातून जख्मी। लाशों को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक शदीद जख्मी खातून को तिब्बी इमदाद के लिए कोयटा रेफर कर दिया गया। जाँ बहक होने वाले अफराद का ताल्लुक कोयटा और कल्लात से है। FBR के कस्टम्स डिपार्टमेंट की बड़ी कार्रवाई। अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान करोड़ों रुपए मालियत की मनशियात स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। मनशियात और स्मगलिंग में मुलविस होने वाला ट्रक कब्जे में ले लिया। ड्राइवर गिरफ्तार। मनशियात तुर्क के खुफिया खानों में छुपाई गई थी। FBR हुकाम के मुताबिक मनशियात 8 करोड़ रुपए मालियत की है। कोरोना की 5वीं लहर का कहर जारी, मजीद 41 अफराद इंतकाल कर गए। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 3,206 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। मुस्बत केसेस की शरह 5.79% रही। NCOC के मुताबिक कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 29,772 हो गई। मुतासिरा अफराद की तादाद 14,83,798 तक पहुंच गई। अमरीका की जानिब से अफगानिस्तान के मुंजमद असासाजात खोलने का फैसला। पाकिस्तान की तरफ से अहम मुतालबा सामने आ गया। दफ्तर खारजा का कहना है अमरीका अफगानिस्तान के मुकम्मल असासे वापस करे। तर्जमान आसिम इफ्तिखार अहमद ने कहा, पाकिस्तान का अफगान फॉरेन बैंक ज़खायर पर असूली मौक़िफ़ रहा है। अफगान हुकाम ही अफगान फॉरेन बैंक रिजर्व के मालिक हैं, उनका अजरा होना चाहिए। अफगान फंड्स का इस्तेमाल अफगानिस्तान का एक गैर जानिबदाराना फैसला होना चाहिए। अफगान अवाम की मुश्किलात कम करने में आलमी बरादरी को अपना मुस्बत किरदार अदा करना चाहिए। अमेरिका और यूरोप ने मंगल या बुध को यूक्रेन पर रूसी हमले का खदशा जाहिर कर दिया। रूस विंटर ओलंपिक्स खत्म होने से पहले ही 16 फरवरी को यूक्रेन के खिलाफ तबले जंग बजा देगा। अमरीकी सेक्रेटरी खारिजा ने दुनिया को खबरदार किया। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने भी अपने इत्तेहादियों को मुमकिना हमले से खबरदार कर दिया। बेशतर ममालिक ने अपने शहरियों को फौरी यूक्रेन छोड़ने का परवाना जारी कर दिया। खलीजी ममालिक कवैत और UAE का भी शहरियों को फौरी इनखला का हुक्म। अमरीकी आबदोज की रूसी हदूद में दाखिल होने की कोशिश नाकाम। अमरीकी आबदोज ने रूस के पानियों में कोरल जजीरे के करीब दाखिल होने की कोशिश की। रूसी वजारत दिफा का कहना है अमरीकी आबदोज ने आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी की। रूसी बहरिया ने वर्जीनिया क्लास आबदोज को वापस जाने पर मजबूर कर दिया। पाकिस्तान सुपर लीग 7 का मेला उरूज पर आज 2 बड़े मुकाबले शेड्यूल। पहला मैच पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स के दरमियान जारी। दूसरे मैच में लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लेडिएटर्स मद्दे मुकाबिल होंगे। मुसलसल 5 मैचों में शिकस्त से 2-4 होने वाली कराची किंग्स टीम पहली जीत की मुंतज़िर। 5वें नंबर पर बराजमान टीम पेशावर ज़ल्मी ने भी जीत के लिए कमर कस ली। और इनकलाबी शायर फैज अहमद फैज की 111वीं सालगिरह आज मनाई जा रही है। फैज ने आज की दुनिया के जुमला सियासी, समाजी, इक्तसादी मामलात को सामने रखकर शायरी की। अपनी शायरी और नसरी तहरीरों में मजलूम इंसानों के हक में आवाज उठाई। इंसान पर इंसान के जबर को कबूल करने से इनकार किया। उन्हें 4 बार नोबेल इनाम के लिए नामजद किया गया। फैज ने लीलन पीस प्राइज 1962 में हासिल किया। उन्होंने निशान इम्तियाज अवार्ड हासिल किया।
ہیڈ لائنز آپ جان چکے، خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ بلیٹن کا آغاز کریں اور آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ملکی معیشت کی سمت درست ہے، جس پر چینی قیادت نے بھی اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ افغانستان کے معاملے پر چین اور پاکستان میں مکمل ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے اسلام آباد میں سابق سفیروں اور صحافیوں سے خصوصی نشست میں کہا کہ صدر پیوٹن سے ان کی ٹیلی فون پر بات چیت ہوئی۔ روسی صدر نے بتایا کہ روس میں کوئی اسلاموفوبیا نہیں، میرے دورہ روس پر مسجد میں ایک پروگرام رکھا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ افغانستان پر چین اور پاکستان میں ہم آہنگی پائی جاتی ہے، وہاں انسانی بحران روکنے کے لیے سب متفق ہیں، صرف امریکہ کی رائے مختلف ہے۔ افغانستان میں حالات خراب ہوئے تو امریکہ کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ چین میں فیصلہ ہونے کے بعد سے عمل درآمد ہوتا ہے کہ ہمارا جو گورنمنٹ کا سسٹم ایوالو ایسا ہو گیا ہے کہ وہ ایک اس کا کنیکشن نیشنل انٹرسٹ سے چلا گیا۔ یہ جو دو کنیکٹ ہوتا ہے نا، مثلا آپ کو سب کو گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ ہمارا راستہ ہے، یہ نیشنل انٹرسٹ ہے، ایکسپورٹس ہیں، فورن انویسٹمنٹ ہے یا امپورٹ سبسٹیوشن جو ویلتھ کریٹ کرتا ہے ملک میں۔ وہ ایکچولی وہ ڈیوورس ہو چکا ہے، سسٹم ایک ایسا نکل چکا ہے کہ وہ اب جدھر بھی دنیا میں انہوں نے ترقی کی اور ویلتھ کریٹ کی ہے، انہوں نے سارے ملک نے زور لگا کے ویلتھ کریٹ کی ایکسپورٹس کے ذریعے۔ ہمارا اتنا ڈسکنیکٹ ہے اس میں کہ کئی جگہ آپ کے ایکسپورٹر کو جس چیز سے فائدہ ہونا ہے، ہماری اپنی گورنمنٹ اس کو نقصان پہنچا رہی ہے، یا باہر سے انویسٹمنٹ آ رہی ہے۔ جیسے ابھی مجھے فیصل آباد میں چیمبر سے بات کر رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ جو سب سے بڑا کپڑوں کا انویسٹر ہے زارا، تو ان کا ہیڈ وہ اسپین میں وہ آنا چاہتا تھا پاکستان، تو بجائے وہ آن لائن اس سے ویزے پہ اپلائی کیا، تو ایمبیسی نے اس کے سی او کو کرنی آپ ادھر آ کے پہلے وہ کریں گے۔ سو ان ادر ورڈز کہ جو کوریلیشن ہے بٹوین نیشنل انٹرسٹ اور جو ورکنگ آف دا گورنمنٹ ہے، اس کو الائن کرنا تھوڑا سا پرابلم ہو رہا ہے۔ اور وہ دوسری جانب وزیر اعظم عمران خان کا دورہ روس طے ہو گیا، 23 سے 25 فروری کو روس جائیں گے۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم عمران خان وفد کے ہمراہ 23 سے 25 فروری کو روس کا سرکاری دورہ کریں گے۔ وزیر اعظم کے دورے میں پاک روس اہم ترین سٹریم گیس پائپ لائن معاہدے پر دستخط متوقع ہیں۔ پاکستانی زرعی اجناس کی روس برآمد، کسٹم امور میں دو طرفہ معاونت بھی ایجنڈے کا حصہ ہے۔ ذرائع کے مطابق روس پاکستان کو ادویہ سازی، ایویشن، تکنیکی خدمات میں تعاون فراہم کرے گا۔ دو طرفہ سطح پر بین الجامعہ تعاون، طلبہ تبادلہ، تعلیمی پروگرامز، تحقیقی منصوبے شروع ہو سکے ہیں۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات چودھری فواد حسین نے اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر سے ملاقات کی اور مجموعی ملکی صورتحال سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں قومی اسمبلی کے آئندہ اجلاس کے حوالے سے اہم امور بھی زیر بحث آئے۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا کہ اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد کا آئینی طریقے سے جواب دیں گے۔ اپوزیشن کو تحریک عدم اعتماد میں کبھی کامیاب نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ تمام اتحادی ہمارے ساتھ ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار کرتے ہیں۔ فواد حسین نے کہا کہ ہمارے پاس اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد کا دفاع کرنے کی پوری صلاحیت موجود ہے۔ پی ڈی ایم کی اپنی صفوں کے اندر یکسوئی نہیں ہے۔ خیبر پختونخوا کے 13 اضلاع میں بلدیاتی انتخابات کے لیے ری پولنگ کا عمل جاری ہے۔ پولنگ بغیر کسی وقفے سے شام 5 بجے تک جاری رہے گی۔ کسی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ پشاور سمیت 4 صدہ، نوشہرہ، خیبر، محمد مردان، کوہاٹ، کرک، بنو، لکی مروت، ڈیرہ اسماعیل خان، بونیر اور باجوڑ میں مجموعی طور پر 500 سے زائد پولنگ سٹیشنز قائم کیے گئے ہیں۔ لوکل باڈی الیکشن میں 7 لاکھ سے زائد ووٹر حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں میئر کے نشست کا انتخاب مرکز نگاہ ہے۔ عمر امین گنڈاپور، فیصل کریم کنڈی اور کفیل نظامی میں کڑا مقابلہ متوقع ہے۔ ری پولنگ میئر سٹی، تحصیل چیئرمین، نیبرہڈ اور ولیج کونسل کی نشستوں پر ہو رہی ہے۔ انتخابات کے پہلے مرحلے میں پولنگ سٹیشنز پر توڑ پھوڑ، ہنگامہ آرائی اور امیدواروں کی وفات کے باعث پولنگ روک دی گئی تھی۔
آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ سپہ سالار جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں ہمدردوں کے درمیان رابطوں کو توڑنا دہشت گردی کو شکست دینے کے لیے ناگزیر ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی طرف سے جاری کردہ بیان کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے بلوچستان کے ضلع پنجکور کا دورہ کیا اور پنجکور حملہ پسپا کرنے والے فوجی جوانوں کے ساتھ دن گزارا۔ کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی نے استقبال کیا۔ ISPR کے مطابق جنرل قمر جاوید باجوہ کو ابھرتے ہوئے خطرات سے نمٹنے کے میکانزم پر بریفنگ دی گئی، جبکہ مقامی کمانڈر کی جانب سے سیکیورٹی صورتحال پر بھی تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ سپہ سالار نے پنجکور کے قبائلی عمائدین سے بھی ملاقات کی، مادر وطن کا دفاع کرنے والے شہداء کو خراج تحسین پیش کیا اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں عمائدین کے کردار کو سراہا اور مقامی عمائدین کو علاقے کی خوشحالی ترقی کے لیے فوج کے ہر ممکن تعاون کا یقین دلایا۔ آرمی چیف نے جوانوں سے خطاب میں بروقت اور مؤثر رد عمل کی تعریف کی اور مادر وطن کے دفاع کے لیے فرض شناسی میں عظیم قربانی پر شہداء کو خراج تحسین پیش کیا۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ مقامی آبادی کی سیکیورٹی اور تحفظ یقینی بنائیں گے۔ دہشت گردی کو شکست دینے کے لیے دہشت گردوں اور سہولت کاروں کا نیٹ ورک توڑنا ہوگا۔ بلوچستان میں ملک دشمن عناصر کی سازشیں ناکام بنائیں گے۔ جوان اپنی آپریشنل تیاریاں برقرار رکھیں، دہشت گردوں کو کسی بھی قیمت پر حاصل کامیابیوں کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ FBI کی کسٹمز ڈپارٹمنٹ نے انسداد اسمگلنگ کی بڑی کارروائی کرتے ہوئے افغانستان کے راستے پاکستان کروڑوں روپے مالیت کی منشیات اسمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی ہے۔ کسٹمز حکام نے منشیات اور اسمگلنگ میں ملوث ہونے والا ٹرک قبضے میں لے لیا اور ڈرائیور کو بھی گرفتار کر لیا ہے۔ FBI کے ماتحت ادارے کسٹمز کے پشاور کی ٹیم نے چرس، افیون اور کوکین پر مشتمل منشیات کی کھیپ پکڑی ہے۔ منشیات افغانستان سے تورخم کے راستے پاکستان لائی جا رہی تھی۔ FBI کا کہنا ہے کہ اسمگلر سے پکڑی جانے والی منشیات 8 کروڑ روپے مالیت کی ہے۔ تورخم کسٹم اسٹیشن کے راستے افغانستان سے پاکستان داخل ہونے والے ٹرک کو روک کر تلاشی لی، جس سے خفیہ خانوں میں چھپائی گئی منشیات برآمد ہوئی۔ کسٹمز حکام نے منشیات ٹرک سے 160 کلو گرام غیر ملکی چرس، کلو گرام افیون اور 6.5 کلو گرام کوکین برآمد ہوئی۔ مقدمہ درج کر کے مزید تحقیقات جاری ہیں۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ملک بھر میں کورونا کی 5ویں لہر کا قہر جاری ہے۔ گزشتہ روز کورونا سے 41 مریض انتقال کر گئے۔ NCOC کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کورونا سے 5,503 ٹیسٹ کیے گئے، جس میں سے 3,206 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے، جبکہ 41 افراد وائرس سے انتقال کر گئے ہیں۔ گزشتہ روز ملک میں کورونا کے مثبت کیسز کی شرح 5.79% رہی ہے۔ NCOC کے مطابق ملک بھر میں کورونا سے اموات کی تعداد 29,772 ہو چکی ہے، جبکہ متاثرہ افراد کی تعداد 14,83,798 تک پہنچ گئی ہے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ امریکہ اور یورپ نے منگل یا بدھ کو یوکرائن پر روسی حملے کا خدشہ ظاہر کر دیا ہے۔ امریکی سیکریٹری خارجہ نے دنیا کو خبردار کر دیا، کہتے ہیں روس ونٹر اولمپکس ختم ہونے سے پہلے ہی 16 فروری کو یوکرائن کے خلاف طبل جنگ بجا دے گا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن نے بھی اپنے اتحادیوں کو ممکنہ حملے کا وقت اور تاریخ سے آگاہ کر دیا ہے۔ ہنگامی صورتحال میں پہلے امریکہ، برطانیہ، جاپان، جنوبی کوریا، بیلجیم سمیت متعدد ممالک نے اپنے شہریوں کو یوکرائن چھوڑنے کا حکم دیا ہے۔ خلیجی ممالک کویت اور UAE نے بھی شہریوں کے فوری انخلاء کا کہہ دیا ہے۔ روس نے بھی سمیت دیگر قونصل خانوں سے اپنے سفارتی عملے کا انخلاء شروع کر دیا ہے۔ روسی اقدام کے ساتھ امریکہ نے بھی سفارتی عملہ واپس بلا لیا ہے۔ امریکہ کی جانب سے افغانستان کے فنڈز آدھے واپس کیے جانے کے اعلان کے بعد پاکستان نے مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ افغانستان کے مکمل اثاثے واپس کرے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان عاصم افتخار احمد نے اپنی جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ پاکستان نے امریکہ کی جانب سے افغانستان کے مجمد اثاثہ جات کھولنے کا فیصلہ دیکھا ہے۔ فیصلے کے تحت امریکی بینک افغانستان انسانی امداد کے لیے $3.5 ارب جاری کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ 9/11 امریکی بینک متاثرین کو معاوضے کی ادائیگیوں کے لیے علیحدہ $3.5 ارب جاری کریں گے۔ گزشتہ کئی ماہ سے پاکستان عالمی برادری پر مسلسل انسانی المیہ سے بچنے اور افغان معیشت کی بحالی کی ضرورت پر زور دے رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں انسانی المیہ اور افغان معیشت کی بحالی
बहम मुंसलिक हैं। अफगानिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर की फौरी बहाली के लिए रास्तों की तलाश से अफगान अवाम की इंसानी और इक़्तिसादी ज़रूरियात को पूरा करने में मदद मिली है। आसिम इफ्तिखार ने कहा कि पाकिस्तान का अफगान फॉरेन बैंक ज़खायर पर असूली मौक़िफ़ रखता है। अफगान हुकाम ही अफगान फॉरेन बैंक रिजर्व के मालिक हैं और उनका इजरा होना चाहिए। अफगान फंड्स का इस्तेमाल अफगानिस्तान का एक गैर जानिबदाराना फैसला होना चाहिए। अब बात करेंगे टैलेंट स्पोर्ट्स की। PSL 7 में आज दो बड़े मुकाबले शेड्यूल हैं। पहले मैच में पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स के दरमियान मुकाबला जारी। दूसरे मैच में लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स मद्दे मुकाबिल होंगे। लाहौर में क्रिकेट मेले की रौनकें अरूज पर हैं। कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में आज दो मैचेस खेले जा रहे हैं। पहले मैच में पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स मद्दे मुकाबिल हैं। मुसलसल 5 मैचों में शिकस्त से दोचार होने वाली कराची किंग्स टीम पहली जीत की मुंतज़िर है, जबकि 5वें नंबर पर बराजमान टीम पेशावर ज़ल्मी ने भी जीत के लिए कमर कस ली है। शाम 7:30 बजे कज़ाफ़ी स्टेडियम में जोर का जोड़ पड़ेगा। होम टीम लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स आमने सामने होंगे। फ़खर जमान कलंदर्स की शान बढ़ाएंगे तो जेसन रॉय फिर से सरफराज 11 का मान होंगे। टेबल टॉपर मुल्तान सुल्तान्स को हराने के बाद कलंदर्स का मोराल हाई है। दूसरी जानिब ग्लैडिएटर्स ने भी इवेंट में दूसरी मरतबा लाहौर को शिकस्त देने पर नजरें जमा ली हैं। नाजरीन, जिद्दत पसंदी और जमहूरियत की बात करने वाले फैज़ अहमद फैज़ का आज 111वां योम पैदाइश मनाया जा रहा है। फैज़ ने शायरी में ज़िंदगी के हर पहलू को मौजू सुखन बनाया, लेकिन जमहूरी इनकलाब पर मबनी उनका कलाम बेमिसाल है। देखते हैं बिनते आमिर की रिपोर्ट। मोहब्बत के अलावा पास अपने कुछ नहीं है फैज़, इसी दौलत को हम किस्मत के मारे बांट लेते हैं। उर्दू शायरी का जिक्र जिनके बगैर नामुकम्मल है, उनमें फैज़ का नाम सरे फहरिस्त है। हम एक उम्र से वाकिफ हैं, अब न समझाओ कि लुत्फ क्या है मेरे मेहरबां, सितम क्या है। 13 फरवरी 1911 को शायर मशरिक अल्लामा इकबाल के शहर सियालकोट में पैदा होने वाले फैज़ अहमद फैज़ सिर्फ शायर नहीं बल्कि अदब से बाहर उन्हें एक वसी तजुर्बा रखने वाले आदमी के तौर पर जाना जाता है। वो एक उस्ताद, एक फौजी अफसर, एक सहाफ़ी, एक ट्रेड यूनियनिस्ट और एक ब्रॉडकास्टर रहे। फैज़ का शुमार अंजुमन तरक्की पसंद तहरीक के बानियों में होता है। इब्तदाई तालीम आबाई शहर से हासिल की, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से अंग्रेजी में और ओरिएंटल कॉलेज से अरबी में एमए की डिग्री ली। इजहार के लिए फैज़ ने मीर की ज़बान उर्दू को चुना, अलबत्ता शायरी में वो गालिब के मुक़ल्लिदीन में शुमार होते हैं। फैज़ ने 1935 में एमओ कॉलेज अमृतसर में लेक्चरर की हैसियत से मुलाजमत की। 1942 में वो फौज के महकमा ताल्लुकात आमा में कैप्टन की हैसियत से शामिल हुए और 1947 में लेफ्टिनेंट कर्नल के ओहदे से इस्तीफा दिया। वो जमहूरियत और आजादी इजहार के बहुत बड़े दाई थे। उन्होंने आमरीत को खुलेआम ललकारा। फैज़ अहमद फैज़ को 9 मार्च 1951 में रावलपिंडी साजिश केस के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया। फैज़ ने 4 साल सरगोधा, साहिवाल, हैदराबाद और कराची की जेल में गुजारे। 2 अप्रैल 1955 को उन्हें रिहा कर दिया गया। फैज़ अहमद फैज़ ने अंग्रेजी और पंजाबी के साथ साथ फारसी और अरबी की क्लासिकी शायरी से बराह रास्त इस्तेफादा किया। उर्दू की क्लासिकी शायरी पर भी उनकी गहरी निगाह थी। उर्दू शायरी में फैज़ के मुनफरिद अंदाज ने उन्हें शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचाया। उनकी शेरी तसानीफ में नक्शे फरियादी, दस्ते सबा, जिंदा नामा, दस्ते तहे संग, शाम शहर यारा, सरे वादी सीना, मेरे दिल मेरे मुसाफिर और नुस्खे हाय वफा शामिल हैं। फैज़ अहमद फैज़ को 1963 में लेलन पीस अवार्ड से नवाजा गया। उर्दू का ये शोहरा आफाक शायर 20 नवंबर 1984 को 73 बरस की उम्र में अपने खालिक के हकीकी से जा मिला। फैज़ अहमद फैज़ हम में नहीं, लेकिन दुनिया में जहाँ जहाँ उर्दू बोली और समझी जाती है वहाँ वहाँ फैज़ जिंदा है।
बिनते आबिद की रिपोर्ट आपने जानी। न्यूज़ बुलेटिन से इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैलेंट न्यूज़।